السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا 5واں باب ہے، دنیا داروں سے بے تعلقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآثَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی فرمان خدا سے اور دنیا کی زندگی اختیار کی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دنیا داروں سے بے تعلقی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی فرمان خدا سے اور دنیا کی زندگی اختیار کی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کفر و طالب دنیا کافر۔ جو فقراء دائرہ اس شخص کی صحبت کرے یا اس کے گھر جائے یا اس سے محبت رکھے، وہ ہمارا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اور خدا کا بھی نہیں۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے ان فرمانوں سے مہاجرین اہل دنیا وغیرہ یعنی اہل نفس سے ہمیشہ بے تعلقی رکھتے تھے۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا افسوس۔ ایک روز بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان محمود بادشاہ گجرات کی شہزادی نے خط لکھا۔ حضرت اس عریضے کو پڑھ کر بہت روئے اور فرمانے لگے، افسوس میرا نام دنیا داروں کے خط میں لکھا گیا، حالانکہ شہزادی موافق اور مصدق مہدی علیہ السلام تھی۔ کاسب کے گھر جانے پر حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی خفگی۔ ملک لطیف جاگیردار مہدوی کے اصرار پر بندگی میں سے سلام اللہ نماز مغرب کے بعد اس کے گھر جانے کے لیے نکلے، جو بھیلوٹ شریف سے 3 کوس پر تھا۔ دائرے کی پھاٹک پر فقیر دائرے نے جو دربانی کر رہا تھا، حضرت کو روکا اور کہا، بھلا یہ وقت ذکر اللہ چھوڑ کر کہیں جانے کا ہے؟ حضرت اور ملک لطیف نے اس کے کان میں کچھ ایسی باتیں پھونکی کہ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ تینوں بھگی میں سوار ہو کر گاؤں کو گئے، جانے کو تو چلے گئے، مگر میاں سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ کا دل حدود دائرہ ٹوٹنے سے ایسا کانپ رہا تھا جیسے کسی کی چوری ہو۔ آپ دونوں اس وقت خوف سے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو ان کے جانے کی کیفیت معلوم نہ ہو جائے الٹے پاؤں عشاء تک واپس آ گئے۔ دوسرے روز یا 2-4 دن گزر جانے کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے خیل اللہ کے وقت یہی فقیر دربان حضرت کے پاؤں کی چپی کرتے کرتے کہنے لگا کہ خونکار بھکی کی سواری کیا ہی اچھی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ فقیر نے عرض کیا، کل مغرب کے بعد ایسا واقعہ ہوا۔ یہ کیفیت سنتے ہیں حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو ایسا غصہ آیا کہ تمام جسم میں آگ پڑ گئی۔ فوراً بندگی میاں سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ کو، جو رشتے میں آپ رضی اللہ عنہ کے سگے ماموں ہوتے ہیں، بلایا اور حضرت بندگی میاں سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ طلبی کا سنتے ہی حیران اور اداس زدہ ہو گئے کہ کاٹو تو خون نہیں، لیکن مجبوراً حضور میں جانا پڑا۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سخت الفاظ دھمکانے لگے۔ بندگی میں سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خفگی کسی طرح کم نہیں ہوتی، دوڑ کر بھانجے کے قدموں پر گر گئے اور پگڑی زمین پر ڈال دی۔ توبہ و رجوع کی یہ شان دیکھ کر آپ فرمانے لگے کہ اس وقت تو معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ اگر ایسی حرکت ہو تو یاد رکھیں کہ آپ کو اپنا ماموں سمجھ کر رتیب برابر بھی رعایت نہ کر کے دائرے سے نکال دوں گا۔ بندگی میں سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ 1.5 مہینے تک بھانجے کو منہ نہ بتلایا۔ قطب الدین صد آفرین ہے بندگی میں سے سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گودی میں پلے ہوئے بھانجے کی دھمکیوں کو عین دین سمجھ کر فرمان خدا اور رسول مہدی علیہ السلام کے سامنے اپنا سر ٹیک دیا۔ بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دائرہ کیوں چھوڑا؟ بندگی میں سید قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ جالور سے دائرہ اٹھا کر بھدرے والی تشریف لائے اور دائرے کی بنیاد ڈالی۔ چونکہ آپ کے تابعین نے عرصہ دراز پٹن شریف میں اپنے رشتہ داروں کی صورت نہیں دیکھی تھی اور اس مقام سے پٹن شریف میں قریب ہوتا ہے، اس لیے دائرے کے بعض گھروں کو اپنے لواحقین سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ ان کو معلوم تھا کہ بندگی میں سید قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز اجازت نہ دیں گے، اس لیے حضرت سے چھپا کر اپنے سگوں سے ملنے کے لیے پٹن چلے گئے۔ بندگی
میاں کو یہ بات معلوم ہونے پر سخت رنج ہوا اور آپ آدھی رات کو نامعلوم طور پر دائرہ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اور مطلقاً آنے کا ارادہ نہ رہا، لیکن بالآخر فرمان خدا سے دائرے میں تشریف لائے۔ دائرے میں تشریف لانے کے بعد عورتوں کو جو اپنے کاسبین لوائقین یعنی اہل نفس سے ملنے گئی تھی بلایا اور دیر تک عذاب و عطاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بڑی شدومت سے بیان فرمایا۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیاں پھڑوا دی۔ بندے میں سید قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیرنیاں اہل نفس سگوں کے گھر جانے اور قدیم تعلقات تازہ کرنے پر بندے میاں بے حد خفا ہوئے، لیکن حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ عالیہ کی باندیاں جان پہچان رکھنے والی کاسب عورتوں کے گھر جا کر چھانچ لانے پر آپ نے ان کو بہت دھمکایا اور ہانڈیاں پھڑوا دی اور فرمایا دنیا داروں کے گھر جا کر کوئی چیز مت لاؤ۔ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ نے دائرے میں نہ آنے کی دہائی دی۔ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر دائرہ کرتے ہوئے جب پٹن شریف میں دائرہ باندھا تو دائرے کے بعض مرد اور عورتیں اپنے کاسب سگوں کے گھر ملاقات کو گئے۔ حضرت کو معلوم ہونے پر میاں بابن کو برسر راہ کھڑا رہنے کو فرمایا اور ہدایت کی کہ شہر سے آنے والوں کو دہائی دیں کہ میرے دائرے میں نہ آئیں، کہیں چلے جائیں۔ جانے والوں کو بے حد پشیمانی ہوئی اور بہت عذر و معذرت کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دائرے میں آنے کی اجازت دی۔ بعض اصحاب مہدی علیہ السلام کاسب کے گھر۔ میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت میرا مہدی علیہ السلام نے فرا مبارک میں یہ خراسانی کے روزانہ اسرار پر چند اصحاب کو اس کے گھر بھیجا۔ اس فعل کو لفجوائے علمت من اللہ بلا وسیطۃ جدید الیوم خصوصیت مہدی موعود علیہ السلام میں شمار کیا جائے، اس لیے حضرت کا یہ فرمان دوسروں کے لیے حجت ہو نہیں سکتا۔ فقیران دائرہ کاسب کے گھر جانے کا ثمر۔ ایک روز بندہ میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے چند فقیر سودا سلف کو شہر گئے۔ موافق کاسبوں نے ان کو دیکھ کر اپنے گھر بلایا۔ بندے میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہونے پر نہایت خفا ہوئے۔ ان میں بعض کے لیے یہ قید لگائی کہ دوسروں کے ہاتھ سے سودا منگوا لیا کریں اور بعض کو کچھ پیسے دے دلا کر دائرے سے نکال دیا۔ حضرت بندہ میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے سگے کون ہیں؟ حضرت نے ان کے لیے کھانا پکوایا، مہمان دسترخوان پر بیٹھے اور بندہ میاں نعمت رضی اللہ عنہ نے ان سے الگ بیٹھ کر فرمایا اللہ دیا بسم اللہ۔ انہوں نے کھانا شروع کیا، لیکن کھانے کے وقت کہنے لگے میاں جی ہم تو آپ کے سگے ہیں، پھر ہم سے اس قدر احتراز کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تم میرے سگے نہیں، میرے سگے تو یہ فقیر ہیں، تم میرے والد ملک بڑے کے سگے ہو۔ کہنے لگے جب ہم مصدق ہیں تو آپ کے سگے کیوں نہیں ہوئے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے وہی فرمایا کہ تم ملک بڑے کے سگے ہو، میرے سگے تو دائرے کے یہ فقیر ہیں۔ پھر بھی کہنے لگے ہم تو دنیا ترک کر کے دائرے میں آنے کی آرزو کرتے ہیں، پھر سگے کیسے ہو نہیں سکتے؟ فرمایا جب تک تم ترک کر کے دائرے میں آ جاؤ گے اس وقت تک بے شک میرے سگے ہیں۔ قطب الدین حضرت بندہ میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کا یہ مکالمہ فقیر و کاسب میں فرق دکھاتا ہے۔ بے ہدے فقیر کو کچھ مت دو۔ تمام مہاجرین مہدی علیہ السلام کی خوشی اس بات میں تھی کہ کوئی فقیر دائرے کی کسی موافق کاسب کے گھر کھانے کی دعوت میں نہ جائے، بلکہ موافقین کو بلا کر دھمکاتے کہ فقیروں کو گھر لے جا کر کھانا کھلاتے ہو۔ یہ طریقہ بہت برا ہے، تم اپنا مال برباد مت کرو، اگر راہ خدا میں خرچ کرنا ہو تو ان فقیروں کو دو جو خدا پر بھروسہ کیے ہوئے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور تم سے لاپرواہ ہیں، بے ہدے فقیروں کو بلا کر کھلاتے ہیں، تم اپنا اور ان کا نقصان کرتے ہیں، ان کے توکل میں خلل ہوتا ہے اور بری عادت پڑ جاتی ہے۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھا نہ کیا چہلم کیا۔ بی بی منورہ زوجہ بندے میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ کے شکم سے ان کے اگلے شوہر کے فرزند میاں سے سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھا نہ کیا چہلم کیا۔ فقیروں کے پوچھنے پر بندے میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوتھا اس لیے نہیں کیا کہ اس کو اس وقت عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب موقوف ہو گیا ہے اس لیے چہلم کیا ہوں۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس۔ ایک روز بندے میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ
احمد نگر کی مجلس میں تشریف لے گئے ہیں، اور جو فقیر کے لیے ممنوع ہے سچ ہے۔ حسنات الابرار سطیات المقربین، بیان قرآن کے بعد بھی امیروں کو تعظیم نہ دی جاتی۔ زبدۃ الملک اور امرائے جالور بیان قرآن سننے کے لیے حضرت صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں سید قنوی رضی اللہ عنہ کے دائرے میں آتے اور جہاں جگہ دیکھتے بیٹھ جاتے۔ تعظیم کے لیے کوئی فقیر یا نوکر جو پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے کھڑا نہ ہوتا۔ نماز مغرب کے بعد بعض قرابت دار اور نوکر نواب صاحب کے پاس سلام کو آتے۔ نواب صاحب غصے میں اکثر کہتے، تم لوگ میرے نوکر تھے، سال ہا سال میرا نمک کھایا، پھر میری تعظیم کیوں نہیں دے سکتے؟ حاکم جالور میاں امن سے کہتے ہیں کہ تم تو میرے سگے ہو اور ریاست سے تنخواہ پاتے ہو، اب تنخواہ کیسے ملے گی؟ میاں امن نے یہ سن کر تنخواہ لینا چھوڑ دیا۔ حاکم جالور تنخواہ ان کے گھر پہنچانے لگے۔ بدنامی کرنے کی وجہ، یہ ایک شخص فتح خان بڑو کی حویلی کو گیا۔ فتح خان نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں دائرہ بھیلوٹ سے فتح خان نے خفا ہو کر کہا، اس کو مارو، اور خود بھی دوڑ کر ہاتھ میں کھڑام لی اور مارنے لگے۔ کسی نے کہا، کچھ دو۔ فتح خان نے کہا، یہ شخص جھوٹا ہے، میں حضرت کے دائرے میں جاتا ہوں، وہاں کے فقیر کتے کے برابر بھی میری عزت نہیں کرتے۔ بے حدی فقیری سے نوکری بہتر۔ ایک روز نماز ظہر کے بعد ایک فقیر نے بندگی میاں رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، میاں امن بن میراں جی ملک حسان مٹھو کی مشائیت کو دائرے کی پھاٹک سے بھی باہر جاتے ہیں۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے خفا ہو کر فرمایا، دنیا داروں کی ایسی خوشامد نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ ملک حسان بندگی میاں کے قرابت داروں میں تھے۔ میاں امین محمد کا محفظ نے کہا، روٹی کے لیے محبت نہیں رکھتا ہوں۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندہ کہتا ہے نوکری کر لو لیکن دنیا داروں سے بے غرض رہو۔ اگر خدا کے نزدیک تمہارا کچھ بھی نقصان ہو تو بندے کا میرا دامن پکڑو، لیکن دنیا داروں سے لاپرواہ ہو اور ان سے کسی بات کی خواہش مت رکھو۔ بے ہدا فقیر کاسب سے بھی بدتر۔ بندے میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بے اختیار کیا، یعنی ترک دنیا کی توفیق دی، اور اس نے پھر اس کے بعد دنیا کی طلب کی تو وہ مرتد ہے۔ ہاں، اگر اس نے دنیا کی طلب کو آرام سمجھ کر چھوڑ دیا اور سچے دل سے توبہ کی تو خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ فقیر دائرہ کو فقیر غیر مہاجر کے گھر جانے کی ممانعت۔ جن لوگوں نے ترک دنیا کیا لیکن ہجرت و وطن سے جو فرائض ولایت کا دوسرا فرض ہے بازار ہے، تو ایسے غیر مہاجر سے دائرے کے مرد اور عورتوں کو ان کے گھر ملنے جانے اور ان سے دوستانہ اور ارتباط رکھنے کی سخت ممانعت تھی، کیونکہ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور صحبت سے باز رہے تو ان سے دوستی مت رکھو اور ان کے گھر بھی مت جاؤ۔ کاسبوں کو دائرے میں رہنے کی مشروط اجازت۔ بندے میں سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حدود دائرہ ٹوٹ رہے ہیں۔ مروت میں آ کر مرشدوں نے زباں بند کر لیا ہے اور بعض قرابت دار کاسبوں نے دائرے میں رہنا شروع کر دیا ہے۔ اگر یہی طریقہ عمل بلا قید و شرائط جاری رہا تو چند ہی روز میں فقیروں اور کاسبوں کی روش زندگی میں جو بین فرق ہے اٹھ جائے گا، اور دنیا بھر کی رسومات اور بدعتیں، ماں کی محبت، جاؤ عزت کا شوق، زینت دنیا اور خواہشات نفسانی میں گرفتاری، غرض سینکڑوں برائیاں رات دن کاسبوں اور اہلیان دنیا کی صحبت میں رہنے سے فقیروں میں سرایت کر جائے گی۔ بزرگان دین کے دائروں سے ان کے رشتہ دار کاسبوں کو نکال دینا آپ کے اختیار سے باہر تھا، اس لیے زمانے کا رنگ دیکھ کر آپ نے کاسبوں کے لیے ذیل کی شرطیں لگائی تاکہ ان شرائط کی قید کی وجہ سے کاسب دائرہ میں رہنے میں ذرا تعمیل کریں۔ شرائط: پہلا، تمام فقیروں کے ساتھ وہ بھی اجماع اور بحریہ میں شریک رہیں۔ دوسرا، نوبت جاگیں۔ تیسرا، نمازیں پنجگانہ جماعت سے پڑھیں۔ چوتھا، سلطان اللیل اور سلطان النہار کے اوقات میں صف پر بیٹھ کر ذکر اللہ میں لگے رہیں۔ پانچواں، تجارت میں کوئی فعل خلاف شرع نہ کریں۔ چھٹواں،
ضرورت کے وقت فقیروں کو قرض حسنہ دیں۔ 7واں عشر اور زکوٰۃ نکالیں۔ 8واں فقیروں کو اپنی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے مال سے مدد کریں۔ 9واں باوصف ان تمام شرائط کی پابندی کے ترک دنیا نہ کرنے پر ہر وقت افسوس کرتے رہیں۔ ماخوذ از وصیت نامہ بندہ میاں سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین اکرام، یہ تھا حدود دائرہ مہدویہ کا 5واں باب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔